دعائے زہرا آزاد ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے دعا کو مرضی کے فیصلوں کی اجازت دے دی۔ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق تمام شواہد کی روشنی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا۔ دعائے زہرا کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا سندھ حکومت کی ثوابدید ہے۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو ضمنی چلان جمع کرانے کا حکم، میڈیکل سرٹیفکیٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں ریکارڈ بیان پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے دعا کی بازیابی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ پسند کی شادی کرنے والی دعائے زہرا کی عدالت پیشی کے موقع پر جذباتی مناظر۔ دعائے زہرا کا ایک بار پھر والدین سے ملنے سے انکار۔ جج کی ہدایت پر چیمبر میں 10 منٹ کے لیے والدین سے ملاقات کرائی گئی۔ اس دوران لڑکی نے ماں باپ کو دیکھا، نہ خالہ کو، ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگایا، ماتھا چومنے کی کوشش کی، کہا ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری عزت سے شادی کریں گے۔ عدالت میں دعائے زہرا کی والدہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بچی گھر جانا چاہتی تھی، پولیس زبردستی لے گئی۔ عدالت کے باہر ماں کی دہائی۔ اندھی محبت نے رشتوں کا خون کر دیا۔ دعا زہرا کیس کی سماعت کے دوران جذباتی مناظر۔ پریشان حال والدین پتھر دل بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپتے رہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کو پولیس کی بھاری نفری کے حصار میں عدالت لایا گیا۔ کسی کو دعا کے قریب نہ آنے دیا گیا۔ پولیس اہلکار پیچھے ہٹ جاؤ کی آوازیں لگاتے رہے۔ دعا زہرا کا والد، والدہ، اس کے رشتہ دار اس کے پیچھے چلتے رہے۔ غم زدہ ماں کی نظریں تمام وقت اپنی بیٹی پر لگی رہی۔ ہاری ہوئی مامتا بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہوتی رہی۔ دعا زہرا نے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تاہم جج کی ہدایت پر چیمبر میں 10 منٹ کے لیے والدین سے اس کی ملاقات کرائی گئی۔ دعا زہرا نے ملاقات کے دوران ماں باپ کو دیکھا، نہ خالہ کو، ایک لفظ بھی نہ بولے۔ تمام وقت کرسی پر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آپ کے گھر جانے کا کیا ہے؟ والدین کا کہنا تھا بچی بیان دینا چاہتی ہے مگر بیان نہیں لیا گیا، اس کا برین واش کر دیں گے۔ میری بیٹی مان گئی تھی، بیان دینے لگے، بھاگ گئے۔ اب پھر اس کا برین واش کریں گے، اس کو دھمکائیں گے، پھر وہی بولے گی۔ دیکھیں میری جج صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر ہمیں ملنے کا موقع دیا۔ صرف 5 منٹ کے لیے وہاں پہ ملاقات کروائی گئی پولیس نے۔ میں نے بچی سے پیار سے اس سے بات کی، بچی مانی۔ اس نے جج صاحب کے سامنے جا کے بولتی ہوں۔ اتنی دیر میں پولیس آئی، انہوں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، کھینچ کے لے گئے۔ ہم جج صاحب کے پاس گئے، ہم نے جا کے ریکویسٹ کی کہ جج صاحب اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر رہی ہے۔ جج صاحب نے اسٹیٹمنٹ نہیں لی۔ قبل ازیں عدالت نے دعا زہرا کے والد کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے۔ بچی نے ہمارے سامنے حلفیہ بیان دیا، حلفیہ بیان کے باوجود بھی ایک اور حکم جاری کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ صوبائی وزیر شیلا رضا کا کہنا تھا کہ ہڈیاں پہلے پیدا ہوئی یا بچی کے والدین کی شادی پہلے ہوئی تھی۔ میڈیکل سرٹیفکیٹس پر دعا نہیں، کسی اور کے دستخط ہیں۔ ایشورنس آف ایج سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے پولیس ایشورنس سرٹیفکیٹ۔ ایک جونیئر WMLO جسے کہتے ہیں اس کے سائن ہے، اور دعا زہرا کا سگنیچر جو ہے اس پہ زارا لکھا ہوا ہے۔ ایگزامن کسی اور نے کیا ہے۔ بچی بے شک کہے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، لیکن اپنے آپ سے نہیں جا سکتی اکیلی لاہور۔ اور میں نے بچی سے ملاقات کی ہے، بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹیکسی بک کی اور میں اکیلی چلی گئی، پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ بچی کو 50 دن میں کیا کیا رٹایا گیا ہے۔ آج بچی کہہ رہی ہے کہ میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن اسے پھر جو ہے وہ ایک طرف کر لے گیا۔ بچی غائب ہوئی تھی تو اس کے والد کی شادی کو 17 سال 1 مہینے ہوئے ہیں۔ ہڈیاں پہلے پیدا ہو گئی تھی بچی سے، ہڈیاں ماں باپ کی شادی سے پہلے پیدا ہو گئی تھی، اور بچی جو ہے وہ بھی پہلے پیدا ہو گئی۔ طبی طریقوں سے درست عمر معلوم ہو سکتی ہے یا محض اندازوں کی بنیاد پر عمر کا تعین کیا جاتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایکس رے اور میڈیکل ایگزیبیشن کے ذریعے کسی بھی شخص کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معروف ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر ظہور کھتری کہتے ہیں کہ عمر کے بالکل درست تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
माजी में बहुत से मशहूर मुकदमात में उम्र के तयन के लिए अदलिया के हुक्म पर तिब्बी टेस्ट का सहारा लिया जा चुका है। हाल ही में दुआ ज़हरा केस में भी अदलिया ने उम्र के तयन के लिए तिब्बी टेस्ट के अहकामात दिए। सवाल ये है कि तिब्बी टेस्ट के जरिए कैसे किसी की उम्र मालूम की जा सकती है और क्या ये दुरुस्त उम्र होती है। इस हवाले से मारूफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हूर खत्री कहते हैं कि लेफ्ट हैंड और दांत की OPG के जरिए उम्र का तयन किया जाता है। दांतों के जरिए एज का तयन किया जा सकता है ना, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। उसमें ट्रॉमा वगैरह का भी कुछ हो सकता है कि उसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं बोन के अंदर, लेकिन लेफ्ट हैंड है ना, उसमें कोई बंदा काम तो करता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कोई इसलिए जो है ना ज़्यादातर जो राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड को ही तरजीह दी जाती है। माहिरीन का कहना है कि एक्सरे और मुख्तलिफ जिस्मानी अलामात के जरिए अंदाजन उम्र बताई जा सकती है। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने अदालत में तमाम ही दस्तावेजात पेश की। कोई भी मतलब कहने का ये है हमारा कि जैसे भी हम कोई एक्सरे हमारे पास आता है बोन एज के लिए, तो हम उसको एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड चार्ट है, पाइल चार्ट कहलाता है, एज रिलेटेड बोन एज। तो सबसे जो जैसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिलायबल जो मेथड है ना, इस चार्ट के ज़रिए उसके अगर देखा जाए नादरा के सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट और उसके पासपोर्ट देखा जाए और उसके बाप की मैरिज सर्टिफिकेट देखा जाए तो उस हिसाब से बच्ची की एज 14 साल सही है। इंसान की उम्र के साथ हड्डियों के किनारे एपिफेसिस और गूदे वाली नली डायाफेसिस अलग अलग बढ़ते हैं। उम्र गुजरने के साथ साथ हड्डियों के ये जुज्व आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जिसे ओसिफिकेशन कहा जाता है। जजलान कत्ल केस तहकीकात का मामला एडिशनल IG ने तफ्तीशी टीम मुकर्रर कर दी। तफ्तीशी टीम 7 रोज़ में तहकीकात की रिपोर्ट देगी। SSP जमशेद भी तहकीकाती टीम में शामिल हैं। केस के तफ्तीशी अफसर का किरदार भी देखा। मज़ीद अफसलात जाने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जजलान मर्डर केस चंद गुज़श्ता माह हुआ था और इस हवाले से जजलान के अहल ने तफ्तीशी टीम पर एतजाज़ उठाए थे, अदम एतमाद का इज़हार किया था, जिस पर एडिशनल IG कराची ने तफ्तीशी टीम एक मुकर्रर की है। 7 रोज में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके तफ्तीशी टीम एडिशनल IG को आगाह करेगी कि इस टीम में SSP SIU, SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट और SP जमशेद शामिल हैं। तफ्तीश में केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर का रोल भी चेक किया जाएगा। तफ्तीशी टीम जजलान के अहल खाने की जानिब से एतराज़ात पर बनाई गई है। मकतूल जजलान कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर पर अहल खाना ने जानबदारी का इल्जाम आयद किया था। जी तूबा। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में जारी तवानाई बहरान से निमटने के लिए बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर चारों सूबों ने असूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने सूबों में तजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगश ने की। चारों सूबों ने बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर असूली तौर पर इत्तेफाक किया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने 2 दिन की मोहलत मांगी ताकि सूबों में तिजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल की जा सके। इजलास में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए मुल्कगीर इक़दाम पर वफाकी काबीना के फैसलों से असूल इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला को तवानाई की बचत के हवाले से तजावीज़ और फैसलों से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी KPK ने तवानाई के बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात को सराहा और इस ज़िम्न में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कराची की ताजिर बिरादरी ने कारोबारी औकात कार महदूद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी कहते हैं कि ताजिर बिरादरी पहले ही माली बहरान का शिकार है। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले हम पर ना डाले। रात 8:30 बजे मार्केट्स बंद करने के फैसले पर नजरसानी की जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि रात को 8 बजे मार्केटें बंद की जाएंगी, ये नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले अमल है। इस सिलसिले में कोई ताजरों से राय नहीं ली गई, ना उनसे कोई मशावरत की गई। ऐसी राय निकालनी चाहिए जिससे हमारा कारोबार भी चले और हुकूमत की बिजली की बचत हो सके। ताजिर बिरादरी पहले भी इस फैसले को नापसंदीदा समझती थी और हम इसे अक्सर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत इस पे नजरसानी करे, स्टेक होल्डरों को बुलाए, हमें एतमाद में ले, मुल्क की मफाद में जो भी फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला। ताजिर बिरादरी ने पहले भी हुकूमत का साथ दिया था और अब भी देने को तैयार है। ऑलरेडी हमने 72 घंटे का अल्टीमेट हुकूमत को दिया हुआ है
और इंशाअल्लाह ताला 72 घंटे के बाद हम अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। ऑल कराची ताजिर अलायंस वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्केटों को 8:30 बजे बंद करने के फैसले को मुस्तरद करती है। पहले से परेशान हाल ताजिर बरादरी को मजीद परेशानी में मुब्तला न किया जाए। मार्केटों में 8 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मार्केटों में बिजली आ नहीं रही तो बचत कैसे की जाएगी। ऐसे तजुर्बात पहले भी नाकाम रहे और अब भी नाकाम होंगे। कराची की ताजिर बरादरी ऐसे फैसलों को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। हुकूमत की जानिब से रात 8 बजे कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स बंद करने के फैसले पर कराची के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि आइए आपको भी सुनाते हैं। हुकूमत का ये गलत फैसला है भाई, क्योंकि देखें रोज़गार वैसे ही नहीं है और इन्होंने महंगाई करके और तबाह कर दिया कारोबार को। या तो ये करे कि ये दिन में 2 बजे से स्टार्ट लें, फिर रात 10 बजे तक का टाइमिंग करें। 8 बजे बंद करने का वो फ़ायदा तो है ही नहीं, क्योंकि दिन भर वैसे लोड शेडिंग गर्मी का मसला होता है, तो काम शाम का होता है। 8 की जगह ये कि चले 9 बजे की टाइमिंग हो, 10 बजे की हो, ये तो समझ में आती है। भाई जैसे चल रहा है चलना चाहिए, हमारा तो मशवरा यही है। इससे तो बल्कि और मईशत को और नुकसान होगा मेरे हिसाब से। तो भाई लोड शेडिंग का फ़र्क थोड़ी पड़ता है कोई चीज़ का यार। मसले मईशत को और नीचे आएगी भाई, क्योंकि कस्टमर निकल ही शाम के टाइम रहा है आजकल गर्मी के मारे। मजदूरों को देने पड़ती तनख्वाह, कहाँ से बंदा पूरी करे। तो काम वैसे ही नहीं है, वैसे परेशान है दुकानदार ताजिर लोग। देते थोड़ा बैठते तो अल से ग्राहक कस्टमर आ ही जाता है दुकान के ऊपर। कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक का तमाम इलाकों में लोड शेडिंग का ऐलान। कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक का तमाम इलाकों में लोड शेडिंग का ऐलान। मुस्तस्ना इलाकों में यौमिया 3 घंटे लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक का तमाम इलाकों में लोड शेडिंग का ऐलान। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम और मखदूश इमारतों को खाली कराने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है। कराची में मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई। पहले मरहले में इंतहाई मखदूश इमारतें गिराई जाएंगी। मखदूश इमारतें मरहलावार खाली और मुनहदिम की जाएंगी। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ मरबूत और तरजीही कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और DG SBCA की ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची ने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कानूनी तकाजे के साथ कार्रवाई करे। डिप्टी कमिश्नर मखदूश इमारतों को मुनहदिम करने की कार्रवाई की निगरानी करेंगे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मखदूश इमारतों को गिराने का जामिया मंसूबा बनाएगी। $1 की आसमान छूती कीमतों ने जहां महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, वहां खेलों का सामान भी इसकी जद में आ गया है। बैट बॉल, रैकेट, सबकी कीमतें 50 से 80% बढ़ गई हैं। डॉलर की कीमतों में इजाफे ने खेलों का सामान भी महंगा कर दिया। दुकानदारों के लिए कारोबार करना भी मुश्किल हो गया। MA जना रोड पर खेलों के सामान की मरकजी मार्केट में भी वीरानियां छा गईं। खेलों का सामान ज्यादातर सियालकोट में बनता है, मगर इसका खाम माल दरामद होता है, जबकि बैट बॉल, बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट ये अक्सर दरामद होते हैं और अब इनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। सर अगर 2-3 साल के अंदर देखा जाए तो तकरीबन कोई डबल से भी ऊपर फर्क पड़ गया। साल के तौर पे हम लोग बैडमिंटन या अभी जैसे ही आपके सामने स्विमिंग पूल रखे हुए हैं, बच्चों के नहाने के टब हैं, तो तकरीबन जो चीज़ 300-350 रुपये में नॉर्मली बेचा करते थे, आज उन्हीं की परचेजिंग हम 800-850 रुपये की कर रहे हैं। 80% का फ़र्क पड़ गया। लोगों ने अपने स्पोर्ट्स कम कर दिए। मैं खुद स्पोर्ट्स का शौकीन हूँ, लेकिन मैंने खुद कम कर दिया। रीज़न वही कि या तो घर की चीज़ें पूरी कर लें या खेल कर लें। होलसेलर से सामान खरीदने वाले दुकानदार भी परेशान है कि स्कूल की छुट्टियां हो गईं, मगर वालिदैन महंगा स्पोर्ट्स का सामान खरीदने से कासिर हैं। सियालकोट आइटम पे 50% से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, और जो इम्पोर्टेड आइटम है जो चाइना से आता है उस पर आप समझ लें 100% का फ़र्क पड़ा है, और उसका नुकसान दुकानदार को ये हो रहा है कि उनकी सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ख़त्म हो गया। डॉलर ने जहाँ हर तरफ महंगाई के असरात मुरतब किए हैं, वहीं स्पोर्ट्स का सामान भी इससे नहीं बच सका। हुकूमत स्पोर्ट्स के सामान पर अगर दरामदी ड्यूटी कम करे तो ये आम अफराद की पहुंच में आ सकता है और मुल्क में खेलों का कल्चर फरोग पा सकता है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी कहते हैं कि महंगाई का शोर मचाने वाले मुआवजा कर लें कि इस दौर में कितनी महंगाई हुई वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कराची में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से सिंध हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से भी मामलात पर राब्ते में हैं। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने सिंध में बाइख्तियार और वसाइल से भरपूर बल्दियाती निज़ाम आने का दावा कर दिया। वर्ल्ड ओशन डे पर सेमिनार में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया है, जिस पर बिलावल भुट्टो के दस्तखत हैं। वज़ीर आज़म से भी बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बातचीत हो रही है। MQM ने मुआहदा किया है पीपल्स पार्टी के साथ। किस लिए? क्या लिखा है उसमें कि आइन के आर्टिकल 140A
اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار صاحب جب تھے انہوں نے ان سے جو ہم مقدمہ جیتی تھی MKM کہ ایک با اختیار با وسائل بلدیاتی نظام حکومت صوبہ سندھ میں آئے گا. اس پر دستخط ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اور دیگر اکابرین کے. وفاقی وزیر بحری امور نے مہنگائی پر شور مچانے والوں کو آئینہ دکھا دیا. یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ بجٹ بہت سخت ہوگا. آج کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت, عمران خان صاحب تھے اس وقت بھی, انہوں نے تو خیر مزید کام کر دیا تھا کہ وہ سبسڈی اناؤنس کر دی تھی جو شوکت ترین صاحب کے IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی. لیکن آج اگر حکومت 17% جنرل سیلز ٹیکس IMF سے معاہدہ کیا شوکت ترین صاحب نے کہ لیں گے پیٹرول پہ, 1% بھی نہیں لے رہی. فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ نئی مردم شماری کے بغیر انتخابات نہیں ہونے چاہیے. ہم نے پچھلی حکومت سے مردم شماری کے حوالے سے بات کی. سندھ کا گورنر جلد آئے گا. میئر کے اختیارات پر ابھی بات چل رہی ہے. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ حبیب خان, سٹی 21. صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ PTI نااہلوں نالائقوں کا ٹولہ ہے جس نے ملک کی معیشت کو دلدل میں دھکیل دیا ہے. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ PTI کے 9 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. ایک رپورٹ کے مطابق آج KP کے حکومت کے قرضے 883 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں. شرجیل میمن نے کہا کہ پاکستان بننے سے 2013 تک خیبر پختونخوا حکومت 97 ارب روپے کی مقروض تھی. لاڈلوں کی حکومت نے ان قرضوں میں 9 سالوں میں 800% اضافہ کیا. صوبائی وزیر نے کہا کہ مالم جبہ, BRT پشاور, بلین سونامی سمیت کئی اسکیموں میں انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے. چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت نے کہا کہ صوبائی حکومت نے سرکاری افسران کی پیٹرول کی مد میں جانے والی مراعات میں 40% کٹوتی بہتر بنانے کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا. ورلڈ کانٹیننٹل ہوٹل کراچی میں رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا. رائس ایکسپورٹر سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل راجپوت کا کہنا تھا کہ شرح سود 13%, فسکل ڈیفیسٹ GDP کا 9% پر جا رہا ہے, جبکہ تجارتی خسارے کے اعداد و شمار بھی اطمینان بخش نہیں ہیں. ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بھی شاید 9% آف GDP پہ جا رہا ہے. تو جب آپ گروتھ کو کمپریس کرتے ہیں, وہ کمپریشن کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مانیٹری پالیسی جو ہماری ہے 13.75% اس وقت پالیسی ریٹ ہے. اب 47% از اے گڈ نمبر, مطلب 47% گروتھ از اے گڈ نمبر, لیکن 2100 ملین کی ایکسپورٹ کوئی معنی نہیں رکھتی. رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین انور میاں نور کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے بعد رائس ایکسپورٹ کا ملکی معیشت میں کلیدی کردار ہے. اس سال جو ہے وہ ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے اور وہ 4 ملین ٹن سے بھی زیادہ ہے. اور جو زر مبادلہ ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کرائسس ہے فارن ایکسچینج کا, تو ٹیکسٹائل کے بعد جو ہے رائس سیکٹر کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے, جو میں یہ سارے رائس ایکسپورٹرز کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے. ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا تھا کہ توانائی کی بچت کے لیے ضروری ہے کہ دن کی روشنی میں کاروباری سرگرمیاں مکمل کی جائیں. کہ صبح 9 بجے اسٹارٹ کام ہوگا اور شام 7 بجے کلوز کر دیا جائے. ڈے لائٹ سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ یہ رات 12 بجے تک جو چیزیں کھلی ہوتی ہیں, یا آپ سمجھے شادی ہال بھی رات کو 1-2 بجے تک کھلے ہیں, اور دوسرے ہوٹل ریسٹورنٹ ان کو 10 بجے کی پابندی کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ابھی شارٹ فال ہے بجلی کا, وہ ہمارے کارخانے بھی چلیں گے, اور جو بچے سو نہیں پاتے گھروں میں ان کے لیے بھی ریلیف ہوگا. زورانے میں ریپ ایسوسی ایشن کی جانب سے چیف سیکرٹری سندھ کو اعزازی شیلڈ دی گئی. کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21. آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ایم رحمان کا کہنا ہے کہ SBCA کی انسداد تجاوزات کمیٹی میں ریئل اسٹیٹ کی نمائندگی شامل نہیں کی گئی. کمیٹی کو فوری تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا تو احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا. انسداد تجاوزات کمیٹی میں نمائندگی نہ ملنے پر ریئلٹرز کا پارا ہائی ہو گیا. کمیٹی فوری تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. صدر آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن ایم رحمان نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران انسداد تجاوزات کمیٹی میں ریئلٹرز کی نمائندگی نہ ہونے اور آباد کی شمولیت کو تشویشناک قرار دیا کہ کراچی کی نمائندگی رکھنے والے ریئلٹرز, ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, اور اس کی مثال حالیہ بننے والی کمیٹی جو کہ کراچی میں ڈیمولوشن کا کام سنبھالے گی, اس میں ہماری نمائندگی نہ ہونا ہے.
ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نے دھمکی دی کہ انسداد تجاوزات کمیٹی کو فوری ختم نہ کیا گیا تو متعلقہ سرکاری اداروں کے خلاف احتجاج اور دھرنا دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس انلیگل نوٹیفیکیشن کو واپس نہ لیا تو کراچی کے تمام ریئلٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں دھرنا دیں گے اور اس میں کراچی کا ہر ریئلٹر شرکت کرے گا۔ پریس کانفرنس میں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین عرفان شیخ، سینئر نائب صدر کامران نذیر اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین حمزہ راجپوت کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ دن بھر اتار چڑھاؤ کے بعد ڈالر انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے دوران 1 روپے 31 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے سستا ہو گیا۔ ماہرین نے ڈالر کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ ڈالر کی قدر میں دن بھر اتار چڑھاؤ کے بعد کمی آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 31 پیسے سستا ہو کر 201 روپے 52 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپیہ سستا ہو کر 202 روپے کا ہو گیا۔ جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کوئی کردار دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈالر مارکیٹ کو بھی اسٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا ہے۔ ابھی یہ انہوں نے اس کو سیسا بنا دیا، اسٹاک ایکسچینج بنا دیا، اسپیکولیٹرز اور مینوپولیٹرز فل ایکٹیو ہیں۔ اس کی وجہ سے ایکسچینج کا جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، لوگوں کو کافی نقصانات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فورن انویسٹر ہے خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں اور دوسری چیزوں کے اندر وہ بہت پریشان ہے۔ بینکنگ ایکسپرٹ عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اتار چڑھاؤ کے سبب غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ سرمایہ کار بھی محتاط ہیں۔ مارکیٹ میں ایک عجیب سا ڈسکمفرٹ ہے، بزنس کمیونٹی بڑی بے چین ہے اور امپورٹر اور ایکسپورٹرز جو ہے نا کانفیڈنس لوز کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کو کسی طرح بھی گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ روپے کے مقابلے دیگر کرنسیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ رہا۔ یورو 1 روپے اضافے سے 216 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 255 روپے پر مستحکم رہا جبکہ سعودی ریال اور اماراتی درہم میں 50 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ حبیب خان، سٹی 21۔ پی آئی اے کی کراچی میں پہلی حج پرواز PK 743 291 عازمین حج کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر PIA پریسیشن انجینئرنگ کمپلیکس کے ڈائریکٹر ایئر وائس مارشل عرفان ظہیر نے عازمین کو رخصت کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ عازمین حج کو PIA کی جانب سے چھتریاں بھی تقسیم کی گئیں۔ حجاج کرام سے پاکستان کی سلامتی اور PIA کی ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی گئی۔ وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیع کی ہدایت پر عازمین حج کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ CIO PIA عامر حیات حج آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر عازمین حج کی معاونت کے لیے خصوصی ٹیم مصروف عمل ہے۔ PIA 5 بڑے شہروں سے اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان اور کوئٹہ سے عازمین کو حجاز مقدس پہنچا رہی ہے۔ ASF کا 8واں یوم شہداء انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تمام ایئرپورٹس پر دن کے آغاز پر قرآن خوانی کی گئی اور شہداء کے درجات کی سربلندی کے لیے دعا کی گئی۔ مرکزی تقریب ASF ہیڈ کوارٹرز کراچی میں منعقد ہوئی۔ یادگار شہداء پر حاضری دی گئی اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ شہر میں جہاں پھول گلی، پیتل گلی اور گلاس گلی آباد ہیں، وہیں ایک بوتل گلی بھی جہاں شیشے اور پلاسٹک کی چھوٹی بڑی بوتلوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ آرام باغ کے علاقے بوتل گلی میں قیام پاکستان سے قبل بھی بوتلوں کا کام ہوتا تھا۔ اس وقت یہ پارسی گلی کہلاتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی رہائش کے باعث اسے سرائے کوارٹرز کا نام دیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ لوگ اس کا اصل نام بھول گئے اور اس کا نام بوتل گلی پڑ گیا۔ تاجر محمد یوسف غنی، جن کے دادا ممبئی میں بھی بوتلوں کا کام کرتے تھے، کہتے ہیں کہ 15-20 برسوں میں پلاسٹک نے کافی حد تک شیشے کی جگہ لے لی ہے۔ ہمارے والد کا کام تھا تقریباً 60-70 سال پہلے۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہاں آئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا بوتلوں کا کام شروع کیا تھا۔ اس وقت سارا کام جو ہے نا وہ بوتلوں کا ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ چینج ہو گیا ہے، گلاس کی جگہ پلاسٹک آ گیا ہے، تو اب زیادہ تر کام جو ہے نا وہ پلاسٹک کا ہو رہا ہے۔ بوتل گلی میں داخل ہوتے ہی بوتلوں کے ساتھ خوشبو بھی آپ کا استقبال کرے گی۔ کئی تاجروں نے یہ کاروبار ترک کر کے خوشبویات کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ عوام اپنے گھر کی سجاوٹ کے لیے باہر ممالک سے لائی گئی مشروبات کی خالی بوتلیں اسی گلی سے خریدتے ہیں۔ اپنے اینٹک باٹلز کے حوالے سے بھی کافی مشہور رہی ہے۔ اب بھی چند ایک دکانیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ اینٹک باٹلز ملتی ہیں
ان میں چند ایک بوتلیں ایسی ہوا کرتی تھی جن کی 100 سالہ تاریخ ہے، اور وہ تقریباً 20-20 گیلن کی باٹلز ہیں بڑی، جس میں ایک دور میں برٹش سے جو ہے اس میں ایک ایسڈ آتا تھا، وہ بوتلیں، دوسری اینٹکس بوتلیں. تو اس گلی میں ڈاکٹرز، حکیم، ہومیوپیتھک اور مختلف کاروبار سے وابستہ افراد آتے ہیں اور انہیں بنی بنائی سستی بوتلیں مل جاتی ہیں جو ان کے کاروبار میں استعمال ہوتی ہیں. کیمرہ مین آصف شفیع کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21.